سورۃ البقرہ تیسرا سپارہ ہے، آیت نمبر 275 اور 276 تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس شخص کی طرح یتخبط الشیطان من المس، جس کو کوئی شیطان کوئی جن چمٹ کر اس کو بدحواس کر دے۔ ذالک بانہم قالوا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بے شک بائع بھی تو مثل سود کے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ پاک نے خرید و فروخت کو تو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا، بس وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ معاملہ کر چکا وہ اسی کے لیے ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ وَمَنْ عَادَ، پس جو دوبارہ سود کی طرف لوٹ آیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فِيهَا خالدون، ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ کی ذات وہ کسی کافر کو پسند نہیں کرتی، گناہ گار کو بھی پسند نہیں کرتی۔ ماقبل میں صدقات و خیرات کا ذکر ہوا تھا اور اس کی شرائط، آداب اور صدقہ خیرات کا مصرف بیان کیا گیا تھا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت سود کے متعلق احکامات بتلا رہے ہیں۔ سود کا جو مسئلہ ہے جس کو عربی میں ربا کہتے ہیں، یہ بہت ہی ایک حساس و اہم مسئلہ ہے، اس پر کئی پہلو سے بات ہو سکتی ہے۔ ان آیات میں تقریباً 6 آیات ابھی آگے آ رہی ہیں جس میں اللہ پاک نے سود کی خباثت اور اس کی حرمت اور اس کے متعلق وعیدات کو بیان فرمایا۔ الذین یاکلون الربا، یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ پاک نے سود خور لوگوں کی قیامت کے دن جو حالت ہوگی، قیامت والے دن ان کی جو کیفیت ہوگی، اللہ پاک نے اس کا منظر پیش کیا ہے۔ اب ایک اعتبار سے دیکھیں قرآن و حدیث میں اور سنت میں کہ سود کے متعلق کتنی وعیدات اس پر آئی ہیں، اور ایک واضح اور کھلا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ معاملہ لین دین کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے سود طے کر لیتا ہے تو قرآن بتلا رہا ہے، آگے آیات میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے۔ اور اگر جدید حالات کو دیکھیں، اس وقت جو معیشت یا کاروبار جو تجارت چل رہی ہے کہ یہ سود ایک لازمی جز بن چکا ہے، لوگوں کے لیے اس کے بغیر تجارت ناممکن ہو چکی ہے۔ اقتصادیات میں، معاشیات میں، تجارت میں، مارکیٹوں میں لوگ کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث میں شدید وعیدیں ہیں، اور ادھر جو ہے معاملات میں سود کا جال بچھا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا سود اتنا عام ہو جائے گا کہ اگر کوئی آدمی سود نہیں کھائے گا تو سود کا بخار، اس کا دھواں اس آدمی کو ضرور پہنچے گا، اتنا سود پھیل جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اس کو بغور دیکھنا ہے سود کو کہ کیا واقعی ہماری مجبوری ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں تاجر حضرات، دکاندار حضرات، یا اسی طرح جو لوگ بینک میں سود پر پیسہ دے دیتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں مجبوری اس کو بناتے ہیں، کیا ہماری شرعی طور پہ کوئی مجبوری ہے، اس میں کوئی ہمارے لیے گنجائش ہے؟ تو اللہ پاک نے یہاں 6 آیات میں سود کے متعلق احکامات ذکر کیے، اور پہلی آیت میں روز محشر جو سود خور لوگوں کی حیت ہوگی، جو کیفیت ہوگی، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون، یہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی انسان کو شیطان نے مدہوش کر دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو، من المس، چمٹ کر۔ ایک بات تو یہاں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیاطین وغیرہ کا اثر، جادو وغیرہ کا اثر ممکن ہے انسان کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن آج کل جو خواتین میں ایک وہم پایا جاتا ہے کہ چھوٹی سی اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً کہتی مجھے کچھ ہو گیا ہے، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر تعویذات ہو گئے ہیں۔ اس طرح اپنا عقیدہ جو ہے وہ کمزور نہیں بنانا چاہیے جب تک کہ ایک مکمل اور پکی دلیل نہ ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ لیکن یہ بات برحق ہے، اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے یتخبط الشیطان من المس، کہ شیطان کا تصرف انسان کے وجود میں ممکن ہے۔
تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ قیامت والے دن قبروں سے ایسے اٹھیں گے سود خور لوگ جیسے کسی آدمی کو شیطان نے کسی جن نے بے ہوش کر دیا ہو، مخبوط العقل ہو، بے ہوش آدمی ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا ہوش حواس نہیں ہوتا، تو قبروں سے ایسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے مدہوش کر دیا ہو، حواس باختہ آدمی، دوسرے لفظوں میں کہیں بولا آدمی ہوتا ہے، بولا، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جو بولا آدمی ہوتا ہے جس کے حواس باختہ ہوتے ہیں، سود خور اسی کیفیت میں اللہ پاک جس آدمی کو قیامت کے دن سزا دیتے ہیں تو اس کی سزا اس کے جرم سے کچھ نہ کچھ موافق اور مناسب ہوتی ہے۔ تو سود خور آدمی کو اللہ نے یہ سزا کیوں دی کہ جب قبر سے کھڑا ہوگا تو مدہوش ہوگا، بے ہوش ہوگا، اس کے حواس باختہ ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو سود کا کاروبار کرتا ہے دنیا میں، اگر حقیقت حال پہ اس کی پوزیشن اور اس کی کیفیت کو غور کیا جائے تو جو آدمی سود خور ہوتا ہے وہ بھی دنیا میں مخبوط الحواس ہوتا ہے، بے ہوش ہو کر ہر وقت اسی چکر میں دھندے میں ہے کہ میرا 1,00,000 2,00,000 کیسے بن جائے، 1 کروڑ اس کو میں 2 کروڑ کیسے بنا لوں، 2 کروڑ ہو گیا ہے تو اس کو میں 4 کروڑ کیسے بناؤں، 1 فیکٹری ہے تو کاش کسی طرح میری 2 فیکٹریاں بن جائیں، 1 دکان ہے کاش 2 دکانیں بن جائیں، اور اس کے لیے اس کو جو کچھ کرنا پڑتا ہے، اگر اللہ کا حکم کی ٹوٹ رہا ہے وہ توڑ دیتا ہے، کوئی آدمی غریب ہے مجبور ہے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا پڑ رہا ہے تو اٹھا لیتا ہے۔ تو دنیا میں اس کی یہ کیفیت ہے کہ سود خور آدمی بولا ہے، حواس باختہ ہے، کسی رشتہ دار کا اس کو احساس نہیں ہے، کسی غریب کا کوئی اس کو احساس نہیں ہے، تو چونکہ دنیا میں اس کی یہ کیفیت ہے، حواس باختہ ہے، مدہوش ہے، تو اللہ نے اسی حساب سے اس کو سزا دی ہے کہ جب قبروں سے لوگ اٹھ کر اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہ سود خور آدمی یتخبط الشیطان من المس، یہ ایسے ہی کھڑا ہوگا جیسے شیطان نے کسی جن نے اس کو مدہوش کر دیا ہو۔ اب دنیا میں جو بے ہوش قسم کے آدمی ہوتے ہیں نا ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے بے ہوشی ہو جائے، تو یہ جو بے ہوش ہوتا ہے نا اس کے جسم کے اوپر جو کچھ ہوتا رہے اس کو احساس نہیں ہوتا، اگر اس کے جسم میں کوئی سرنج لگا دی جائے، اس کے جسم کے اوپر کوئی ہاتھ وغیرہ لگائیں اس کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ بے ہوش ہے، بیماری کا، تکلیف کا، اذیت کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ بے ہوش مدہوش ہوتا ہے جو آسیب زدہ ہو، جس کے اوپر جادو ہو گیا ہو اور جس کو کسی جن نے مدہوش کر دیا ہو تو اس کو احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بے ہوش کا ذکر نہیں کیا کہ جو کسی حادثے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہو، کیونکہ اس کو تو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے۔ وہ جو آسیب زدہ ہے جس کے اوپر جنات کا اثر ہے اس آدمی کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے اسی بے ہوشی کا ذکر کیا کہ یہ اس بے ہوش کی طرح ہے جس کو کسی جن نے بے ہوش کر دیا ہو، یعنی اس کے اوپر جو عذاب ہوگا، جو اللہ کی طرف سے اس کو تکلیف ہوگی، اس اذیت کا اس کو احساس ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں بے ہوش ہوتا ہے جو کچھ ہوتا رہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، نہیں، اس بے ہوش آدمی کو تکلیف اور اذیت کا احساس بھی ہوگا۔ ذالک بانہم قالوا، اور یہ آدمی جس کو اللہ نے یہ سزا دی ہے کہ یہ مخبوط الحواس ہو کر اللہ کے سامنے آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سود کے متعلق کہنے لگے کہ بے بھی تو سود کی طرح ہے، اعتراضات کرنے لگے یہ لوگ، یعنی سود کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے تو یہ ان لوگوں پر جو جائز کاروبار کر رہے ہیں، جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اچھا اگر سود حرام ہے پھر بے بھی تو حرام ہے، کیونکہ سود میں نفع ہوتا ہے تو بے میں بھی تو نفع ہوتا ہے۔ تو اعتراضات کرنے لگے، اور اعتراض ویسے مقام کا تقاضا تو یہ تھا کہ اعتراض کرنے والے یوں کہتے، جب ان کو سود سے روکا جائے یوں کہتے کہ سود بھی تو بے کی طرح ہے، سود بھی تو خریدنے کی طرح ہے، لیکن ان لوگوں نے مذاق بنایا، استہزاء کیا ایمان والوں کا، کہا کہ دیکھو بے بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی جو تم بے کر رہے ہو وہ بھی تو سود کی طرح ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ یوں کہتے کہ ہم جس سود میں لگے ہوئے ہیں یہ سود اسی بے کی طرح تو ہے، لیکن انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا انما البیع مثل الربا، کہ جو خرید و فروخت تم کرتے ہو وہ بھی تو سود کی طرح ہے، گویا کہ اس میں ایک قسم کا استہزاء ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھیں میں نے بے کو حلال قرار دے دیا اپنی قدرت سے، خرید و فروخت، وحرم الربا، اور سود کو میں نے حرام قرار دے دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، جس آدمی کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی قرآن مجید میں سود کے متعلق احکامات آ گئے، فانتہا، وہ سود سے رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس حرمت آنے سے پہلے
اگر اس نے کوئی معاملہ کیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ لین دین ہے، کچھ اس کو نفع آ چکا ہے، فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو پہلے کاروبار کر چکا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اس کو کھا سکتا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، باقی دل سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر لے تو اس کے دل کا معاملہ وہ اللہ پاک کے ساتھ ہے کہ اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، لیکن جس آدمی نے سود چھوڑ دیا، توبہ کر دی، پھر دوبارہ سود کی طرف آ گیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ دوزخ میں رہنے والے، ہم فِيهَا خالدون، یہ ہمیشہ اسی دوزخ کے اندر ہی جلتے رہیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ پاک بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں صدقات کا جو سود کے ساتھ ذکر فرمایا، حالانکہ بات سود کی چل رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے صدقات کو بھی بیان فرمایا کہ صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں، سود کو مٹاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔ سود اور صدقہ، ان کی حقیقت میں بھی فرق ہے کہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی غرض کے، ایک فقیر مسکین کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو سود ہے وہ کسی مجبور آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، اس میں اپنے مال کو بڑھانے کی غرض ہے۔ تو دونوں کی غرض بھی مختلف ہے، اور اسی طرح دونوں کے جو نتائج ہیں سود اور صدقہ کے نتائج بھی مختلف ہیں۔ سود کا نتیجہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جتنا بھی سودی آدمی اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو مٹاؤں گا۔ نتیجہ تن وہ آدمی جتنا بھی اس کا کاروبار چمک رہا ہو، وہ آدمی ہمیں بہتر نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نتیجہ تن اس کا انجام یہ ہوگا، اس کی عاقبت خراب ہوگی، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور برخلاف جو آدمی صدقہ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں اس کو بڑھاؤں گا۔ تو کبھی تو اللہ پاک دنیا میں بڑھا دیتے ہیں اور کبھی آخرت میں بڑھائیں گے، اور آخرت میں بڑھانا تو یقینی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھے ذکر فرمایا کہ سود اور صدقہ، ان دونوں کی حقیقت بھی مختلف ہے اور ان کی اغراض بھی مختلف ہوتی ہیں، سود خور آدمی کی، صدقہ کرنے والے کی، اور ان کا نتیجہ بھی علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ ہم فی واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پسند نہیں فرماتے۔ تو ان سود کے حکام کے بعد فرمایا کافر کو اللہ پسند نہیں کرتے، یعنی اگر کوئی آدمی سود کو حلال سمجھتا ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک صریح حکم کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پسند نہیں فرماتے۔ اثیم، گناہگار کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ تو گناہگار کا ذکر اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اگر سود کو حلال نہیں سمجھتا، کافر تو نہیں ہے لیکن سود کھاتا ہے حلال نہیں سمجھتا، تو پھر بہت بڑا گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہگار سے بھی محبت نہیں فرماتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آیات میں بھی آگے سود کے متعلق وعیدات اور اس کے احکامات ذکر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مر سے محفوظ